أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین اعظام، عرصہ دراز کے بعد آپ کے گاؤں بلکہ قصبہ اور اس کی اس عظیم جامع مسجد میں برادر عزیز پیکر اخلاص فنا فی الصحابہ حضرت مولانا محمد یحییٰ مارد صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے عزیز القدر حافظ معاویہ مارد صاحب سلمہ اللہ تعالی کی پرخلوص دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. جہاں تک مجھے یاد ہے 2 مرتبہ پہلے میرا آنا ہوا ہے. دونوں دفعہ میرے میزبان مولانا یحییٰ مارد صاحب تھے. وہ اسٹیج کی زینت ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے. پوری زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت میں اور صحابہ کرام کی عظمت کے بیان اور ان کی حیثیت کے دفاع میں گزری ہے.
آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑے اور ڈٹے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ مجھ سے پہلے برادر عزیز خطیب ابن خطیب حضرت مولانا مظفر حمید صاحب وٹو حفظہ اللہ تعالی نے بڑا عمدہ اور اچھا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ زور بیان میں اضافہ فرمائے۔ آپ کی بیداری اگرچہ اس قدر نہیں تھی، لیکن مولانا نے حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا نے سر میں بیان کیا ہے، میں بے سرا ہوں، اس لیے میرا بیان بغیر سر کے ہوگا، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آئے گا۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ابتدا میں دائرہ لگانا چاہوں گا تاکہ اس دائرہ سے باہر جانا نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، امور خمسہ، 5 باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان 5 میں اللہ کے 2 احسانات ہیں، رسول اللہ کی 2 ذمہ داریاں ہیں، اور ایک آپ کو ان ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجنے اور احسان کرنے کی وجہ اور سبب ہے۔ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں۔ پہلا احسان احسان بعثت ہے، دوسرا احسان احسان بشریت ہے۔ اس کو ٹھیک کریں، ٹھیک نہیں ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ احسان بعثت ہے۔ من انفسہم، یہ احسان بشریت ہے۔ آگے 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک تعلیم کتاب و سنت، ایک تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تہذیب باطن۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اور 5ویں چیز ان 2 احسانات کی وجہ اور حضور کی 2 ذمہ داریوں کا سبب ہے۔ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے یہ 2 احسانات اس لیے فرمائے اور حضور کو یہ 2 ذمہ داریاں اس لیے سونپی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی آمد سے قبل فقط ضلالت ہی نہیں تھی، ضلال مبین تھی، اندھیرے ہی نہیں تھے، اندھیروں پر اندھیرے چڑھ چکے تھے۔ اس لیے پروردگار عالم نے آپ کو بھیجا۔ یہ آیت کریمہ میں موجود 5 چیزوں کا اجمالی خلاصہ ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز احسان بعثت ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے بے بدل احسان فرمایا۔ کن پر؟ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان پر۔ حضور کی ذات گرامی اگرچہ
فقط مومنوں مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، سب انسانوں کے لیے تھی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سب جہانوں کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ گلے کو کھینچ رہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب جہانوں کے لیے۔ لیکن پھر علی المؤمنین، اہل ایمان کی عزت افزائی کے لیے فرمایا، کیونکہ اس احسان اور انعام کی قدر صحیح معنوں میں اہل ایمان نے کی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ جس طرح قرآن پیغام ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، ھدی للناس، مگر اس سے نفع چونکہ متقین کو پہنچتا ہے، نچلے درجے کا اوپر والے پہ آ جاتا ہے، اوپر والے درجے کا متقی اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، فرمایا ھدی للمتقین۔ اسی طرح یہاں بھی تخصیص کی وجہ یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اس احسان کی قدر صحیح معنوں میں اہل ایمان نے کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اہل ایمان پر جو انعام اور احسان فرمایا وہ کب فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا، ایک رسول۔ اذ بعث، بعثت کا ذکر کیا، یہ احسان بعثت ہے، جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کی ولادت کا ذکر نہیں کیا، ولادت سے اگلا مرحلہ بعثت کا ہے، اس کا ذکر کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی کی بعثت بھی احسان ہے، نبی کی ولادت بھی احسان ہے، مگر ذکر ولادت سے آگے بعثت کا کیا، کیونکہ بعثت ولادت سے بڑا احسان ہے، بعثت ولادت سے بڑا احسان ہے۔ بعثت کا ذکر کیا کیونکہ ولادت ذریعہ ہے، بعثت ولادت سے مقصود ہے، اس لیے اذ ولد فیہم مولودا نہیں بلکہ اذ بعث فیہم رسولا فرمایا۔ تیسری وجہ یہ ہے، روئے زمین پر ولادت مصطفیٰ کا منکر کوئی نہیں، نبی کی بعثت کے تھے بھی ہیں، رہیں گے بھی۔ اور علم معانی کا اصول یہ ہے، جو چیز ثابت شدہ ہو اسے ثابت نہیں کیا جاتا، جس چیز کا انکار ہو اسے ثابت کیا جاتا ہے۔ انکار آپ کی ولادت کا نہیں، بعثت کا ہوا ہے، تو ذکر بھی نبی کی بعثت کا کیا۔ ولادت تو اتفاقی چیز ہے، اپنے بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں، اس لیے اللہ نے جس پہ انکار ظاہر ہوا اس پہلو کا ذکر بطور احسان کیا، فرمایا اذ بعث فیہم رسول۔ ایک وجہ اور ذکر کرتا ہوں، وہ یہ کہ نبی کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں ہے، وہ نبی کی بعثت اور اس کی تعلیمات کے ساتھ ہے، کیونکہ حضور جس شان سے پیدا ہوئے وہ شان اس کائنات کے کسی پیدا ہونے والے کو نہیں مل سکتی، کسی کو نہیں مل سکتی۔ رہی نبی کی بعثت کی تعلیمات، ان کو ہم سب اپنا سکیں۔ نبی کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں ہے، کیونکہ نبی جس شان سے پیدا ہوئے وہ شان صرف نبی کی ولادت کی ہے۔ البتہ نبی کی بعثت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ ہے۔
نبی کی بعثت نزول قرآن سے شروع، نبی کی بعثت میں تعلیمات ہیں اور ہم نبی کی دی ہوئی ایک ایک تعلیم کے پابند ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ذکر ولادت کا نہیں بعثت کا کیا۔ پھر نبی کی ولادت کے عنوان سے ابو بکر کے ساتھ ابو لہب کھڑا نظر آتا ہے، ابو لہب کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ ابو لہب نظر آتا ہے، اور اللہ حق کے ساتھ باطل کو نہیں رہنے الگ کرنا تھا، تو اللہ نے ذکر ہی اس مرحلے کا کیا جس میں ابو لہب ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جیسے معراج رات کو ہوا، دن کو نہیں، حضور گئے بھی رات کو آئے بھی رات کو، نظام کائنات روکنا پڑا، روک دیا، آنے سے پہلے دن نہیں چڑھنے دیا۔ حکمت کیا ہے؟ اگر دن کو جاتے یا رات کو جا کے دن کو واپس آتے، ابو بکر بھی دیکھتے، ابو جہل بھی دیکھتا، مشاہدہ کی بنا پہ ابو جہل بھی اقرار کرتا۔ اللہ نے معراج کرایا ہی اس وقت جب ابو بکر بھی سوئے ہوئے تھے، ابو جہل بھی سویا ہوا۔ نہ جاتے ہوئے ابو بکر نے دیکھا، نہ ابو جہل نے دیکھا، نہ آتے ہوئے ابو بکر نے دیکھا، نہ ابو جہل نے دیکھا۔ نبی نے اعلان کیا، جس نے بن دیکھے نبی کی بات پہ یقین کر کے اقرار کیا، تصدیق کی، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے صدیق بنا دیا، جس نے تکذیب کی اسے ہمیشہ کے لیے زندیق بنا دیا۔ ابو بکر کے ساتھ ابو جہل نہیں، ادھر ابو بکر کے ساتھ ابو لہب نہیں، ولادت اور اس کی خوشی میں وہ تھا، اگرچہ اس کی خوشی حضور کو آئینہ ذات میں دیکھتے ہوئے، بھتیجا تھا نا، بھائی کا نسب اس سے چلنا تھا، آئینہ ذات میں دیکھتے ہوئے تھی، آئینہ رسالت میں دیکھ کے نہیں تھی۔ آئینہ رسالت میں دیکھ کے ہوتی تو تب ساتھ ہوتا جب حضور نے فاران کی چوٹی پہ اعلان کیا۔ صحابہ کو بھی خوشی تھی، ان کی خوشی آئینہ ذات میں دیکھ کر نہیں تھی، کیونکہ پیدائش کا سن کر صہیب روم سے نہیں آئے، پیدائش کا سن کر سلمان فارس سے نہیں آئے، پیدائش کا سن کے بلال حبشے سے نہیں آئے، پیدائش کا سن کر صحابہ کرام دوسرے ملکوں سے نہیں آئے۔ وہ کب آئے؟ جب محمد نے اعلان رسالت کیا تو سارے چلے آئے، انہوں نے آئینہ رسالت میں دیکھا، ان کی خوشی رسول ہونے پہ تھی، ابو لہب کی بھتیجے کے پیدا ہونے پہ۔ تو خوشی میں ولادت کے عنوان سے وہ ساتھ تھا، رسالت کے عنوان سے الگ ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے پہلو وہ ذکر کیا کہ جب طیب کے ساتھ خبیث نہ رہا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا، ایک۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، مولا رسول تو اور بھی ہے، معروف روایت کے مطابق 313 ہے، 313۔ ایک رسول بھیجنے کا کیا مطلب؟ اس کے دو جواب عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا جواب یہ ہے، 312 رسول بنی اسحاق میں آئے، 312 رسول جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل میں آئے۔ جو 313واں تھا وہ بنی اسماعیل میں آیا، اور بنی اسماعیل میں ایک ہی آیا۔ اللہ نے دوسرا رسول نہیں بنایا تاکہ کسی کو شبہ پیدا نہ ہو۔ جو حضرت ابراہیم کی دعا تھی،
جو حضرت عیسیٰ کی بشارت تھی، جو سابقہ آسمانی کتابوں کی پیشین گوئی تھی، ان کا مصداق اکیلا محمد مصطفیٰ قرار، شبہ بھی نہ گزرے۔ اس لیے بنی اسماعیل میں ایک ہی آئے تو 312 بنی اسرائیل میں تھے، 313 ایک ہی بنی اسماعیل میں تھا۔ اللہ نے یہاں اس ایک کا ہی ذکر کیا ہے، اس لیے فرمایا ہوں گے اور بھی، لیکن یہاں جو ایک ہے وہ بنی اسماعیل کا۔ اس باس فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ چلو ملا لو دونوں، بنی اسرائیل کے بھی بنی اسماعیل کے بھی، دونوں ملا لیجئے۔ پھر ایک رسول کا کیا مطلب؟ ایک کا مطلب یہ ہے شان ہر ایک کو اللہ نے دی، لیکن جو شان اسے دی وہ کسی کو نہیں دی، ان شانوں میں یہ ایک ہی ہے، ان عظمتوں والا ایک ہی ہے، اپنی شان میں ایک رسول، عظمت میں ایک رسول۔ وہ کیا عظمت ہے؟ ہر ایک کی نبوت محدود ہے، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے۔ اس ایک کی نبوت غیر محدود ہے ہر اعتبار سے، اس لیے ایک رسول، ہر ایک کی فقط نبوت ہے، باقیوں کی فقط نبوت ہے، اور یہ ایک ہی ہے جس کی ختم نبوت ہے، رسولن، ایک رسول ہے۔ باقیوں کی امت ہے، ایک ہی ہے جس کی خیر الامت ہے۔ باقیوں کے پاس کتاب اللہ ہے، ایک ہی ہے جس کے پاس کلام اللہ ہے۔ باقیوں کے پاس شفاعت کا اعزاز ہے، ایک ہی ہے جس کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج ہے۔ باقی سب کا کلمہ امتوں نے پڑھا ہے، ایک ہی ہے جس کا کلمہ نبوتوں نے پڑھا ہے۔ باقی سب نے امامت امتوں کی کرائی ہے، ایک ہی ہے جس نے امامت نبوتوں کی کرائی ہے۔ باقی سب کا معراج امتحان کی صورت میں ہوا ہے، ایک ہی ہے جس کا معراج انعام کی صورت میں ہوا ہے۔ باقی سب کا معراج فرش زمین پہ ہوا ہے، ایک ہی ہے جس کا معراج عرش بری میں ہوا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت۔ ایک رسول اپنی شان کا ایک ہے ہر حوالہ سے۔ شان ولادت کو ہی لے لیجیے، شان ولادت کو، ولادت کی شان میں بھی اکیلا، جتنے نبی آئے سب کی ولادت پہلے ہوئی، تذکرہ و تعارف بعد میں ہوا۔ یہ ایک ہی ہے جس کا تعارف ہی نہیں، پورا تعارف پہلے ہوا، آمد اور ولادت بعد میں ہوئی۔ ہر ایک کے ذکر کی ابتدا ولادت سے، انتہا وفات پہ۔ یہ ایک ہی ہے جس کے ذکر کی ابتدا ولادت سے نہیں، ارواح سے، ارواح سے۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ ہر ایک کے ذکر کی انتہا وفات پہ۔ یہ ایک ہی ہے جس کے ذکر کی انتہا وفات پہ نہیں ہے، سلسلہ جنت الفردوس تک دراز ہے۔ ہر ایک کی آمد پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے۔ اس کا مکمل تعارف پہلے، آمد بعد میں ہے۔ مکمل تعارف پہلے، آمد بعد میں ہے۔ پھر آپ کا ہی نہیں، آپ کے ساتھیوں کا بھی، آپ کے ساتھیوں کا بھی۔ واقدین فتوح الشام میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفا میں لکھا ہے، دیگر مورخین نے لکھا ہے، جب مدت گزر گئی لڑتے ہوئے، بیت المقدس فتح نہ ہوا، عیسائی بھی پریشان، تو انہوں نے
کمانڈر کو بلا کے کہنے لگے چابیاں کب کی تمہیں دے چکے ہوتے، لیکن وہ بندہ تمہارے اندر نہیں جس کو ہماری کتابیں بیت المقدس کا فاتح قرار دیتی۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا اس کا نام عمر ہے، والد کا نام یہ ہے، قبیلہ قریش ہے، شاخ بنو عدی ہے۔ وہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں، ہماری انٹیلیجنس نے ساری تحقیق کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا وہ بندہ تمہارے اندر نہیں ہے، وہ بندہ تمہارے اندر نہیں ہے، ہماری کتاب نے اس کی ساری نشانیاں بتائی۔ خط لکھا حضرت عمر کو کہ آ جائیے، جان چھوٹ رہی ہے، جلدی مل رہا ہے۔ حضرت عمر چلے گئے۔ جب اعلان ہوا وہ عیسائی علماء آگے صلیب لیے ہوئے اپنی کتابوں کو اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے، ایک نظر کتاب پہ، دوسری عمر بن خطاب پہ، ایک نظر کتاب پہ، دوسری عمر بن خطاب پہ۔ ان کی کتابوں میں پیوند بھی لکھے ہوئے تھے کہ بیت المقدس کے فاتح کے کپڑوں پہ پیوند کتنے۔ جب پیوند تک انہوں نے گن لیے تو چابیاں عمر کے دامن میں ڈال دی کہ اب ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، عمر سے بیت المقدس کو ہم نہیں چھین سکتے۔ تو آپ کا تعارف ہی نہیں، آپ کے ساتھیوں کا بھی تعارف پہلے اور آپ کی آمد بعد میں، شان ولایت۔ نمبر 2، جتنے آئے سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا، اور اگر کسی کو مانگا بھی گیا تو رسول کی حیثیت سے نہیں، اولاد کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے مولود کی حیثیت سے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ربی حبلی من الصالحین، حضرت زکریا نے کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اولاد کی ضرورت محسوس کر کے حضور واحد ہیں جو بن مانگے نہیں، مانگنے سے آئے ہیں۔ پھر آپ کو اولاد کے طور پہ نہیں مانگا گیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، رسول کے طور پہ مانگا گیا ہے، رسول کی حیثیت سے مانگا گیا ہے۔ تو سب بن مانگے آئے، آپ رسول کی حیثیت سے مانگے گئے۔ ان 2 شانوں سے ایک تیسری شان پیدا ہوئی، وہ یہ کہ سب کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا۔ حضور واحد ہیں جن کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو، کیونکہ آنے سے پہلے تعارف ہو گیا، آنے سے پہلے تعارف ہو گیا۔ نمبر 2، رسول کی حیثیت سے مانگے گئے تو بچے کا انتظار گھر والے کرتے ہیں، رسول کا انتظار امت اور انسانیت کرتی ہے۔ اس لیے ہر ایک کی آمد کا انتظار فقط گھرانے کو تھا۔ مصطفیٰ کی آمد کا انتظار فقط عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا، بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ کائنات آپ کی آمد کی منتظر تھی، یہ زمین کی پستی آپ کی آمد کی منتظر، آسمان کی بلندی آمد کی منتظر، زمین و زمان آمد کے منتظر، کون و مکان آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، لوح و قلم آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، سمندروں کی جولانیاں آمد کی منتظر، دریاؤں کی روانیاں آمد کی منتظر، چٹانوں کی مضبوطیاں آمد کی منتظر، ذرے اور صحرا آمد کے منتظر، قطرے اور دریا آمد کے منتظر، غلام اور آقا آمد کے منتظر، تحت الثری سدرۃ المنتہی عرش العلی آمد کا منتظر۔ الغرض ہر ایک کی آمد کا انتظار گھرانے کو تھا، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار زمانے کو تھا۔ زمانہ منتظر، اور ایسا ایک ہی ہے، اس باس فیہم رسولا، ایک رسول۔ اور پھر شان ولادت دیکھیے، امام سرکانی اور دیگر ائمہ سیر لکھتے ہیں
حضرت آمینہ کہتی ہے جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، اس قدر حضرت آمینہ کہتی ہے میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یوں ہوتا تھا ریشم پہ چل رہی ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یوں ہوتا تھا روئی کے گولوں پہ چل رہی ہوں۔ کیا کہیے شان ولادت کے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کیا حالات تھے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منیر پہ کھڑی ہوتی تھی، اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے۔ میں درختوں کے چرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ ناہموار جگہ پہ کھڑی ہوتی تھی، وہ ہموار ہو جایا کرتی تھی۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے میرے بدن سے ایک نور نکلا، اس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیلی اور میں نے سرزمین بطحا پہ بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا، نہر فرات نے زیر زمین راستہ بنا لیا۔ کعبۃ اللہ کی سرزمین پہ جتنے بت تھے سب نے سر جھکا دیے، کعبۃ اللہ نور سے بھر گیا۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو ایک روایت کے مطابق ولد مختونا، آپ مختون تھے، ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حضرت مولانا شاہنواز فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اس باس فیہم رسول، ایک رسول، ایک رسول، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، جس کے بول و براز کو اللہ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، ایک ہی ہے۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، جس کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی، ایک ہی ہے۔ ولم یتصاب قط، جس کو چوائی بھی کبھی نہ آئی، ایک ہی ہے۔ لم یہرب دابۃ رکبہا قط، جس سواری پہ قدم رکھ دیا اس نے نافرمانی اور سرکشی کبھی نہ کی، ایک ہی ہے۔ ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے کپڑے ناپاک کبھی نہ ہوئے، ایک ہی ہے۔ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب کسی مجلس میں بیٹھا تو سب سے اونچا نظر آیا، ایک ہی ہے۔ کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، جیسے ہی نماز میں آتے تو جب تک نماز میں رہتے جیسے آگے سے دیکھتے ویسے ہی پیچھے سے دیکھتے، ایک ہی ہے۔ تنام عیناہ فلا ینام قلبہ، جب سوتے محض آنکھیں سوتی دل تب بھی جاگتے۔ اس باس فیہم رسول، ایک رسول، مطلب اپنی شان کا ایک ہے، اپنی شان کا ایک ہے۔ اب اللہ نے یہ رسول کنہیں دیا؟ ہمیں۔ تو یہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کون ہے؟ جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا محبوب ہے۔ اور اپنا محبوب کون کسی کو دیتا ہے؟ اپنا محبوب کون کسی کو دیتا ہے؟ لوگ تو محبوب کے لیے جانیں دیتے ہیں، محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا۔
یہ اس کی فیاضی اور سخاوت نہیں کہ اس نے اپنا محبوب ہم جیسے گناہگاروں کو دے دیا؟ اور پھر اور عرض کرتا ہوں توجہ، فقط محبوب ہی نہیں دیا بلکہ پہلے سب کچھ محبوب کو دیا، سب کچھ محبوب کو دیا، جو محبوب کے شایع نشان تھا سب کچھ محبوب کو دیا۔ مولانا کی بات کو پانی دینے لگا ہوں، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ صاحب بحر محیط نے 26 معنی لکھے کوثر کے، 26 معنی، لیکن سب سے جامع معنی وہ ہے جو امام بخاری نے بخاری میں عبداللہ بن عباس سے لکھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں الکوثر الخیر الکثیر آتاہ اللہ ایاہ، کوثر اس خیر کثیر کو کہتے ہیں جو اللہ نے فقط اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اور خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ امام الہند مولانا ابوالکلام صاحب آزاد فرماتے ہیں ہر معاملے کی اچھائی اور بھلائی، یہ خیر کثیر ہے۔ معاملہ نبوت کا ہو تو نبوت کا اعلیٰ فرد مصطفیٰ کے پاس، معاملہ امت کا ہو تو اعلیٰ فرد مصطفیٰ کے پاس، معاملہ وحی کا ہو تو اعلیٰ فرد مصطفیٰ کے پاس، معاملہ شفاعت کا ہو تو اعلیٰ فرد مصطفیٰ کے پاس، معاملہ جماعت کا ہو تو اعلیٰ جماعت مصطفیٰ کے پاس، معاملہ معراج کا ہو تو اعلیٰ معراج مصطفیٰ کے پاس۔ جو حبیب کے شایع نشان تھا پہلے حبیب کو عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم تجھے خیر کثیر دے کر تیرے ہو گئے۔ فصلی لربک وانحر، آپ بھی اظہار تشکر کے لیے، شکرانے کے طور پہ اپنے رب کی نماز پڑھ کے رب کے لیے قربانی کر کے اپنے رب کے ہو جائیے۔ جب رب سب کچھ دے کے تیرا تو سب کچھ رب کے لیے کر کے رب کا، تو ان شانیہ کا هو الابتر، لبے گا بھی ان شانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن تو ملے گا بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیے حضور کا نام 4 دانگ عالم میں گونجتا ہے کہ نہیں گونجتا؟ اس عاص بن وائل سہمی کا نام بھی کسی کو پتا ہے؟ جس نے کہا تھا حضور بے نام و نشان ہو جائیں گے، نرینہ اولاد تو جا رہی ہے، اس کا نام بتانا پڑتا ہے تفسیر میں پڑھ کے، اور حضور کا نام اپنوں سے زیادہ بیگانے جانتے ہیں کہ محمد نام کی بھی کوئی ہستی دنیا میں ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، محبوب ہی نہیں دیا، جو محبوب کے شایع نشان تھا محبوب کو عطا کیا۔ جب دامن عظمتوں سے بھر گیا تو پھر عظمتوں سمیت اللہ نے اپنا حبیب ہم گناہگاروں کو، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ یہ پہلا احسان ہے، اسے کہتے ہیں احسان بیسط۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، توجہ، وہ یہ رسول تو پہلے بھی آئے، چلو تھے تو رسول، انہیں بھیج کر اللہ نے اس انداز سے احسان بیان نہیں، جس انداز سے رسول اللہ کو بھیج کے بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں وجہ یہ ہے، دیگر مرسلین کے آنے سے قصر نبوت کی فقط تعمیر ہوئی، قصر نبوت کی فقط تعمیر ہوئی، اور حضور کے آنے سے تکمیل ہو گئی، حضور کے آنے سے تکمیل ہو گئی، اور اسی تکمیل کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ نبوت بھی نعمت ہے مگر ختم نبوت اس سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت 1,23,999 کے پاس ہے، اور ختم نبوت فقط محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان من انفسہم ای من جنسہم، جن کے لیے بھیجا انہی کی جنس سے بھیجا، انسان کے لیے انسان کامل، بشر کے لیے سید البشر، احسن البشر، اجمل البشر، اکرم البشر، ارحم البشر، ارأف البشر، اور بشریت قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا فرشتہ مجھ کو کہنے سے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا بشر کیا ہے؟ بشر اشرف المخلوقات ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ یہ دوسرا احسان ہے
آپ کہیں گے یہ کیسے احسان ہے؟ توجہ ہے، جیسے پہلا احسان تھا، آپ یہاں پوچھیں گے یہ کیسے احسان ہے؟ یہ ایسے احسان ہے، ہم ہیں بشر، ہم ہیں انسان، اگر نبی بشر اور انسان نہ ہوتے تو پھر کس سے ہوتے؟ بعد میں جنات اور ملائکہ ہیں، بعد میں جو مخلوقات ہیں جن کا درجہ ہے وہ جنات اور ملائکہ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی رسول آ جاتا ہماری طرف تو پھر وہ کوئی کام کرتا، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ آپ کا معجزہ بن گیا، کیونکہ حضور انسان ہے اور عادتاً انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی فرشتہ رسول بن کے آ جاتا اور فرشتہ یوں کر کے چاند کو ٹکڑے کرتا تو پھر اسے کوئی معجزہ مانتا؟ کیونکہ فرشتے کی رسائی کہاں تک نہیں ہے، رسائی کہاں تک نہیں ہے۔ تو خرق عادت اگر فرشتے اور جن سے ہوتے تو انہیں لوگ معجزہ نہ مانتے، انہیں معجزہ مانا ہی تب گیا جب وہ انسان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہو۔ ایک وجہ یہ ہے، انکار کی بنیاد رکھی جاتی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ توجہ، اگر انسان کے بجائے اللہ فرشتے کو بھیج دے اور فرشتوں میں بھی کسی دوسرے فرشتے کی بات نہیں کرتا، جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے، اللہ اسے بھیج دیتے تو وہ ہمارے لیے قطعاً نمونہ نہ بن سکتے۔ قطعاً حضور کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، جبریل نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ضروریات وہ نہیں جو ہماری ہیں، ان کے جذبات وہ نہیں جو ہمارے ہیں، ان کے احساسات وہ نہیں جو ہمارے ہیں۔ ہماری ضروریات کیا ہیں؟ کھانا پینا، فرشتے کھاتے ہیں۔ بعجل حنیذ بھون کے لائے حضرت ابراہیم، لیکن انہوں نے چکھا تک نہیں، توجہ ہی نہیں کی۔ تو کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، ان کی نہیں۔ بول و براز ہماری ضرورت ہے، ان کی نہیں۔ اب حضور نے تو ہمیں کھا کے کھانے کا طریقہ بتایا، پی کے پینے کا طریقہ بتایا، قضائے حاجت کا عملاً طریقہ بتایا، تو جن کی یہ ضرورت ہی نہیں وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ ان کی ضروریات اور ہیں، ہماری اور ہیں، ان کے جذبات اور ہیں، ہمارے جذبات اور ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے جذبات اور ہمارے جذبات اور۔ اب ہمارے جذبات میں کیا ہے؟ ہمارے اندر جنسی جذبہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جنسی جذبہ بھی ہے۔ بتائیے فرشتوں میں کوئی ہے جبریل کی کوئی بیوی، کوئی شادی نکاح؟ ہمارے چار والے خوش نصیب بھی ہیں، اور کسی فرشتے کی ایک بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جذبات بھی وہ نہیں جو ہمارے والے ہیں۔ اس کے بعد احساسات، انہیں گرمی سردی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ انہیں بھوک پیاس محسوس نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ انہیں سفر کی مشقت محسوس نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ جبریل پلک چبکنے کی دیر میں زمین سے آسمان پر، آسمان سے زمین پر، تو قصر نماز کا مسئلہ کیسے سمجھاتے؟ اس کے لیے سفر ہے ہی کچھ نہیں، گرمی سردی اسے نہیں لگتی۔ تو شدت برد کی وجہ سے جب اعضاء شل ہونے کا خطرہ ہو تو تیمم کی حکمت اور فلسفہ کیسے پیش کرتے؟ انہیں تو لگتی ہی ٹھنڈک نہیں۔ اور کہتا ہوں وہی ہستی نمونہ بن سکتی تھی جس کی ضروریات بھی وہی جو ہمارے والے، جذبات بھی وہی جو ہمارے والے، احساسات بھی وہی جو ہمارے والے۔ صحابی آیا خندق میں، پیٹ سے کپڑا اٹھایا تاکہ حضور سے بھوک کی شدت کا اظہار کرے۔ حضور میرے پیٹ پہ دیکھیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے کپڑا اٹھا کے بتایا پتھر بندھا ہوا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ تیرے پیٹ پہ ایک بندھا ہوا ہے، محمد کے پیٹ پہ دو بندھا ہوا ہے۔
ہمارے لیے نمونہ یہی بن سکتے تھے، من انفسہم ای من جنسہم، جو انسانوں میں سے ہوتے اور بشر ہوتے۔ یہ دوسرا احسان ہے، اسے احسان بشریت کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، بشر ضرور ہے لیکن کوئی بشر حضور جیسا نہیں ہے۔ بشر ضرور ہے لیکن کوئی بشر حضور جیسا نہیں ہے۔ حضور سب سے اونچے بشر ہے، سب سے اعلیٰ بشر ہے، سب سے بالا بشر ہے۔ تو یہ دوسرا احسان ہے، من انفسہم۔ پھر آگے آپ کی دو ذمہ داریاں بتائیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک ذمہ داری تعلیم کتاب و سنت، دوسری ذمہ داری تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تہذیب باطن، جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تزکیہ کے بعد انسان گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا، البتہ محفوظ ضرور ہو جاتا۔ یہ دو ذمہ داریاں۔ اور ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضور یہ اپنے منصبی فرائض ادا کر رہے تھے، کتاب و سنت کی تعلیم جس کے کئی مرحلے ہیں، تلاوت کتاب، پھر اس کے معانی کی تعلیم، پھر حکمت اور دانائی کی بات، مصداق، احکام کی حکمتیں اور علتیں، جب اللہ کے نبی تعلیم کتاب و سنت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، تو بتائیے وہ کون خوش نصیب تھے جو نبی سے تعلیم و کتاب و سنت لے رہے تھے؟ بلند آواز سے وہ کون تھے؟ جب حضور تعلیم دے رہے تھے تو سامنے تعلیم لینے والے کون تھے؟ حضور قرآن پڑھا رہے تھے، پڑھنے والے کون تھے؟ حضور قرآن کے معانی بتا رہے تھے، جاننے والے کون تھے؟ حضور حکمت اور دانائی کی باتیں فرما رہے تھے، سننے والے کون تھے؟ حضور نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، نفوس کون سے تھے؟ حضور دلوں کو پاک کر رہے تھے، دل کن کے تھے؟ صحابہ کے۔ تو جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم خود دی ہے، اللہ کے نبی نے ان کے قلوب کا تزکیہ خود کیا ہے، اور یہ بات مسلم ہے، اس پوری کائنات میں حضور سے بڑا معلم اور مربی کوئی نہیں، حضور سے بڑا شیخ اور مرشد کوئی نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا صحابہ سے بڑا شاگرد اور مرید بھی کوئی نہیں۔ حضور اگر اساتذہ میں بڑے ہیں تو صحابہ امت میں بڑے ہیں، حضور اگر سب سے بڑے مربی ہیں تو صحابہ سب سے بڑے تربیت یافتہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اور کہتا ہوں توجہ، ہم نے بھی بیعت کی ہے، لیکن ہم نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ امتی، ہم نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ امتی۔ صحابہ نے بھی بیعت کی تھی، جتنی بیعتیں کی، بیعت اسلام ہو، بیعت جہاد ہو، بیعت طریقت ہو، بیعت خلافت کے علاوہ 4 بیعتیں ہیں، انہوں نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ امتی نہیں، فقط نبی بھی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی۔ ہم جس کے ہاتھ پہ بیعت کریں امتی، صحابہ نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی نبیوں کے نبی، ہم جس کے پیچھے نماز پڑھیں امتی، اور صحابہ نے جس کے پیچھے پڑھی نبیوں کے نبی۔ ہمارا امام محلے کا امام، صحابہ کا امام، نبیوں کا امام۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ دیکھ رہا ہوں، آپ کی تصویر میری آنکھوں میں ہے، میں بٹو صاحب کو دیکھ رہا ہوں، ان کی تصویر میری آنکھوں میں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری تصویر ان کی آنکھوں میں ہے، میری تصویر ان کی آنکھوں میں۔ اب چلے جائیے صدیوں پیچھے، صدیوں پیچھے، جب صحابہ نبی کو دیکھتے تھے اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے، سنا نہیں صدیق کیسے دیکھ رہے ہیں؟
سنا نہیں کیسے دیکھ رہے تھے، انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ کوئی ڈنگ بھی رہا ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں تھی۔ مشن والے فتن کی پرواہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ ڈستا رہا، یہ اپنا کام کرتے رہے۔ کیسے دیکھ رہے تھے؟ ٹک ٹکی، انہیں پتہ نہیں تھا ڈس لیا ہے، انہیں پتہ نہیں تھا زہر پھیل رہا ہے، انہیں پتہ نہیں تھا جب زہر پھیلے تو جان چلی جاتی ہے، لیکن وہ طے کر چکے تھے جان جاتی ہے بے شک جائے، لیکن محمد کے آرام میں خلل نہ آئے۔ عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں، عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں۔ تو جب نبی صحابہ کو دیکھتے تھے اور صحابہ نبی کو دیکھتے تھے، صحابہ نبی کو دیکھے تو نبی کی تصویر صحابہ کی آنکھوں، نبی کی تصویر صحابہ کی آنکھوں میں، اور جب نبی صحابہ کو دیکھتے تھے پھر صحابہ کی تصویر نبی کی آنکھوں، اور جب صحابہ کی تصویر نبی کی آنکھ کے اس فریم میں سجی، دین کی حکمت کے تحت، تبلیغ کی حکمت کے تحت، اشاعت اسلام کی غرض سے، تھوڑی دیر ہی عبداللہ بن ام مکتوم سے چہرہ موڑا تھا، اللہ نے قرآن بھیج دیا تھا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، اور پھر اپنے حبیب کو ہدایات دی، حبیب لا تعد عیناک عنہم، تیری آنکھیں ان سے نہیں ہٹنی چاہیے، لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ۔ حبیب اس تیری آنکھ کے فریم میں صحابہ سے اچھی تصویر کسی سردار کی نہیں ہے، تیری آنکھ ان سے نہ ہٹے، قل الحق من ربکم، تیری تڑپ بجا، جذبہ بجا، اخلاص بجا، تو چاہتا ہے سردار نے کلمہ پڑھ لیا قبیلہ پیچھے آ جائے گا، لیکن قل الحق من ربکم، سرداروں کو کہہ دو حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے، کافر رہنا چاہتا ہے رہے، لیکن صحابی کی دلجوئی میں کبھی نہ آئے، اس لیے کہ پروردگار نے ایک صحابی کی دلجوئی پر پورے عالم کفر کے مستقبل کو قربان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ہم مومن ہیں، وہ بنیاد ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، وہ بنیاد ایمان ہیں، ہم مسلم ہیں، وہ پہلے مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، وہ بنیاد ایمان ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے، اگر صحابہ مومن نہیں تو بعد والا کوئی بھی مومن نہیں، کرام تو بعد میں آتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، وہ پہلے مسلم ہیں، اسلام کی گنتی ابو بکر سے شروع ہو، اسلام کی اکائی ابو بکر ہے، اور جس دہائی کی اکائی ہی نہ ہو وہ دہائی کہاں ہوتی ہے؟ تو ابو بکر کا انکار کر کے تم کہاں سے اسلام ثابت کرو گے؟ وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سہجا ہے دیگا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ صحابہ کرام نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، شاہکار ہے۔ مولانا پلمبر کی بات کر رہے تھے، پلمبر، یہاں ایک بات میں بھی عرض کر دیتا ہوں، پوری کوشش میں ہے، وہ جس کا کھائے اس کا گائے، پوری کوشش میں ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں عدم اعتماد کی فضا پیدا کر دی جائے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ حضرات صحابہ کرام پر عدم اعتماد، تمام فتنے یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے
صحابہ پہ اعتماد ہوتا تو اہل قرآن کا فتنہ سامنے آتا؟ انکار حدیث کا فتنہ، انکار فقہ کا فتنہ، کوئی فتنہ سامنے آتا؟ آج صحابہ پہ عدم اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے ایک پلمبر کہتا ہے ہم رجال و نحن رجال، ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی بندے ہم بھی بندے، لیکن اسے پتہ نہیں بندوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں تو پتھر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، یہاں تو پتھر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو بندے سارے ایک ترازو میں تول رہا ہے۔ یہ تو انبیاء بھی بندے ہیں، نبی بھی تو بندے ہیں، یہی تو کہا۔ مولانا آیت پڑھ رہے تھے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، نبی بھی بندے ہیں، تو پھر کیا کہو گے نبیوں کے بارے میں؟ کیسے حجیت قائم رہے گی انبیاء کی؟ یاد رکھیے بندوں میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق بندوں کو سمجھ آتا ہے، گدوں کو نہیں۔ بندوں میں فرق ہوتا ہے، مگر اس فرق کو بندے سمجھتے ہیں، گدے۔ کیسے صحابہ ہماری طرح اور ہم صحابہ کی طرح؟ کیسے؟ انہوں نے نبی کو دیکھا، ہم نے نام سنا، انہوں نے نبی سے پڑھا، ہم نے امتی سے پڑھا۔ کیسے؟ یاد رکھیے صحابہ کرام اگرچہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل تو نہیں ہے، اے وجہ ہوندی ہے جڑا کوٹ کے رکھ دینا، اے وجہ ہوندی، توجہ ہے، اے وجہ ہوندی ہے، اسی سچے ہیں اپنی جگہ، توجہ ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، صحابہ کرام انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل تو نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد سب سے افضل وہی ہے۔ وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، مگر محفوظ، مغفور، عند اللہ مقبول ضرور ہے۔ ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے، مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے۔ ان سے خطا کا سرزد ہو جانا ثابت تو ہے کہ اللہ کی حکمت کے تحت خطا سرزد ہوئی، مگر ذمہ میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ جو نبوت سے لیتے ہیں امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں امت کو سناتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں امت کو بتاتے ہیں۔ ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ ہو بھی کیوں نہ وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر، زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین مدی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ۔ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ حضور نے ان کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ستاروں کی طرح ہے، فروعی مسائل میں جس کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت پا جاؤ گے، جنت پہنچ جاؤ گے۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے۔ اسلام نے عصمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا ان سے کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ کوئی پارہ ایسا دکھاؤ تو صحیح جن میں ان کی مدح نہ ہو،
جن میں ان کی تعریف نہ ہو، جن میں ان کے فضائل نہ ہو، جن میں ان کی عظمت، حجیت اور شان نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا صحابہ کا دامن تھام لو، صحابہ کا دامن تھام لو، اس دامن کو پکڑ کے تم جنت جا سکتے ہو۔ منزل جنت ہے، راستہ صحابہ ہے، منزل خدا ہے، راستہ مصطفیٰ ہے۔ جیسے رب تک مصطفیٰ کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا، شاہ عرب تک صحابہ کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ۔ وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار۔ اللہ کے نبی کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تعلیم کتاب و سنت، دوسری تزکیہ نفس۔ حضور نے جن پہ پوری کی وہ خوش نصیب صحابہ ہیں، وہ خوش نصیب صحابہ ہیں۔ ان سے بڑا استاد کوئی نہیں، پوری امت میں صحابہ سے بڑی جماعت کوئی نہیں۔ اور آخری بات، توجہ، اللہ نے یہ دو احسان کیے، حضور کو دو ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا۔ سبب کیا تھا؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک آپ کی آمد سے قبل ضلالت ہی نہیں تھی، ضلال مبین، اندھیرے ہی نہیں تھے، اندھیروں پر اندھیرے چڑھ چکے تھے، اندھیرے ہی نہیں تھے، اندھیروں پر اندھیرے چڑھ چکے تھے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، کائنات مسیحا کی منتظر تھی، اور مسیحا بھی محمد مصطفیٰ تھے۔ آقا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، اور ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے کے حالات پڑھے جائیں، مصطفیٰ کی آمد کی برکات پڑھی جائیں، اور بعد میں انسانیت کی نورانیت اور روشنی دیکھی جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ حضور کا آنا ہی بنتا تھا۔ حالات کیا تھے اب اس کی تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا۔ جگن ناتھ آزاد نے جو لکھا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جگن ناتھ آزاد کہتا ہے ہندو ہو کے یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خیرت سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے۔ آپ کا آنا ہی بنتا تھا، آپ کا آنا۔ تبھی اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے ہدی خواں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، اصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ حضور آئے تو کائنات کی کایا پلٹ گئی۔ حفیظ طائب نے کہا
हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का संग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, यतीमों और ज़ईफों को पनाहें मिल गई आखिर। हुजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गई आखिर। खिरत की शम्मा अफरोजी जुनू की चारा फरमाई, जमाने को उसी उम्मी के सदके में समझ आई। जमीर कर उस दर से निस्बत न रखे लोहे पेशानी, तो कशकोले गदाई है चे दरवेशी चे सुल्तानी। आपको क्यों भेजा गया? वइन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, इसलिए कि जब अंधेरे सितारों और चांद से भगाए न जा सके तो फिर आसमान फल्कियत पे सूरज आता है। जब सब गुजर गए तो अल्लाह ने आखिर में आफताब नबुव्वत का तुलू फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। बस फिर कोई अंधेरा ना रहा। उसके बाद दुनिया की काया पलट गई, खिज़ा रुखसत हुई, बहार ने डेरे डाल लिए। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। हुजूर आ गए तो सब बहारों पे छा गए। आपका आना था, जलालत गई, हिदायत आई, जहालत गई, इल्मियत आई, बगावत गई, इताअत आई, शकावत गई, सादत आई, अजनबियत गई, अपनाइयत आई, जफा गई, वफा आई, बोध गया, कुर्बत फैली, सर्रे सहरा हुए, कतरे दरिया हुए, गुलाम आका हुए। आका दूरफशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन आंखों को बीना कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जो हलाए अरब मकाम सहाबियत पे पहुंचे, अरब के बद्दू तहजीब व तमद्दुन के इमाम बने, अपनी ही इज्जतों पे मैली निगाह रखने वाले दूसरों की इज्जतों के मुहाफिज बने। हरिचंद अख्तर ने हिंदू होके कहा, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, और शौकत मगरूर का किस शख्स ने तोड़ा तिलस्म, मुनहदम किसने इलाही कसरे किसरा कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। कह दिया ला तक न तू अख्तर किसी ने कान में, और दिल को सर बसर महबे तमन्ना कर दिया। सात पर्दों में छुपा बैठा था उसने कायनात, फिर किसी ने उसको आलमे आशिकारा कर दिया। आदमियत का गर्ज सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर। आइए अल्लाह के नबी जिन जिम्मेदारियों के साथ आए उन्हें समझे और उन्हें पानी देते रहे, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए उम्मती होने की हैसियत से हम जिंदगी गुजार दें। कैसे? जश्न से आगे मिशन के साथ, जश्न से आगे मिशन के साथ, मिलाद से आगे सुन्नत के महाज के साथ। इसलिए यही कह के इजाजत ले रहा हूं, आओ दोस्तों एक काम करें, उस्वे मुस्तफा को आम करें, जिनसे होता है जमाने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।